السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ رات گئے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر ہر کوئی تنقید کر رہا ہے، بلکہ حکومت کے اس عمل کو بلا وجہ اور ناجائز قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک تصویر بھی اس حوالے سے وائرل ہے، ایک نوجوان واٹر کینن کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور للکار رہا ہے پولیس کے اس ایکشن کو۔ ادھر آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جو ہیں وہ بہت غصے میں آ گئی ہوئی ہیں، حکومت پر انہوں نے چڑھائی کر دی ہے، اور تحریک انصاف نے حکومت کو انف از انف کہہ کر للکارا ہے۔ اور للکارنے والے کون ہیں؟ وہ جو مفاہمت کی بات کر رہے تھے، وہ جو نرم گو ہیں، وہ اب غصے میں آ گئے ہیں۔ تو جو صورتحال رہی اڈیالہ کے باہر اس پر بات کریں گے، اور کیونکہ کل پھر تحریک انصاف تیاری کر رہی ہے، کل پھر جمعرات ہے اور عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے، تو ملنے دیا جائے گا عمران خان صاحب کو ان کے اہل خانہ سے وکلا سے یا نہیں، پتہ چل جائے گا۔ لیکن پہلے رات والا واقعہ ہوا یہ کہ رات کوئی 2 بجے کے قریب جب تحریک انصاف کے کارکن کم ہو گئے، اس سے پہلے دن بھر کچھ چند سو کارکن تھے، لیکن جب چند درجن کارکن رہ گئے تو پولیس نے، کیونکہ اڈیالہ کو ریڈ زون ڈکلیئر کیا ہوا، اڈیالہ کے پورے پسگردائی جو ہے اس کی جیل کے جو آس پاس کے علاقے ہیں، تو اس کو کیا گیا ہے ریڈ زون ڈکلیئر، اور وہاں پر دفعہ 144 بھی نافذ ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں جا کر بیٹھ گئیں، ان کے ساتھ تحریک انصاف کے کافی رہنما بھی تھے، جن میں سے جب رات ایکشن ہوا تو ایک رہنما جو ہے شاہد خٹک، پارلیمانی لیڈر ہے تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں، عمران خان نے نامزد کیا انہیں بھی، وہ اس ایکشن کے دوران گر گئے، ان کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ تو پہلے جب لوگ زیادہ تھے تو اس وقت ایکشن نہیں ہوا، اور سردی بھی بہت زیادہ تھی، تو آہستہ آہستہ لوگ واپس جاتے گئے، اور چند درجن لوگ جب بچے تو پھر رات کو 2 بجے کے قریب پہلے علیمہ خانم صاحبہ کو بلایا گیا پولیس کی جانب سے، اور اس کے بعد فوری طور پر واٹر کینن کا استعمال ہوا، اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ کئی لوگ، کیونکہ واٹر کینن کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور انسان اگر اس کی وہ پریشر اگر ڈائریکٹ انسان کے اوپر پڑے تو وہ اس کو اڑا کے پیچھے پھینکتا ہے جا کر، تو اس میں کئی خواتین، اور کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر عظمیٰ بھی زخمی ہوئی ہیں، اور مرد نوجوان وہ بھی ظاہر اس کے پریشر میں آ کر گرے، اور وہاں پر جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر، اور جماعت اسلامی سے میرا خیال ہے ان کا تعلق نہیں ہے، سینیٹر مشتاق، وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں آؤں گا، اور مذمت کی انہوں نے۔ ظاہر یہ کوئی عمل اچھا نہیں ہے۔ حکومت کو اگر کوئی ایسے مشورے دے رہا ہے کہ اس طرح خبر بنا کر تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کو ایک اسپیس دی جائے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، تو حکومت کی مرضی ہے۔ اگر ان کی بہنیں بیٹھی رہتی رات 2 بجے تک، چند درجن لوگ تھے، اور پھر رات گئے تک وہ خود چلے جاتے، کیونکہ ان کی وہ اس تاریخ کو آ کر دھرنا دیتی ہیں جس تاریخ کو ان کی یا جس دن ان کی ملاقات پہلے ہوتی رہی ہے، شیڈیولڈ یا عدالتی احکامات کے مطابق منگل اور جمعرات، تو اس وقت آ کر وہ احتجاج کرتی ہیں، اور وہ 10 گھنٹے 15 گھنٹے 20 گھنٹے بیٹھ کر چلی جائیں گی۔ لیکن جو حکومت نے کیا وہ ایک اتنا اگینسٹ جاتا ہے حکومت کے کہ وہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ رات ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب یہ سارا کچھ اپنا خبریں چل رہی تھیں کہ جی لوگ جا رہے ہیں، پولیس ایکشن لے گی، یہ کرے گی وہ کرے گی، اس وقت تھوڑی بہت گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں، تو ہم دوست آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا یہ تو حکومت ان کو مطلب اگر اٹھا کر کیا کر لے گی، سوائے اس کے کہ اسکرین پی ٹی آئی کو مل جائے گی۔ اب کل ان کے دھرنے کو میڈیا نے تو اس طرح کوریج نہیں کیا، لیکن ٹاک شوز میں تو ذکر ہوا، اس کا سوشل میڈیا پر ذکر ہوا، اور آج پھر وہ جو رات گئے کیا گیا اس کے خلاف ایک ہی موضوع ہے زیر بحث ذکر کر رہے ہیں لوگ، تو اس پر بہرحال حکومت اپنے لیے ایک ہوتا ہے نا کہ بلا وجہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اوائڈ کی جا سکتی ہیں، اور اگر حکومت یہ نہ کرتی تو کوئی
اتنا زیادہ کوئی مسئلہ مصیبت نہیں کھڑی ہونی تھی، لیکن شاید یہ ہے کہ جی ہم طاقت دکھائیں تاکہ آہستہ آہستہ یہ دوبارہ کٹھے نہ ہو۔ ایک یہ خوف ضرور حکومت کو ہے کہ اگر طاقت کا استعمال نہیں کیا جائے گا تو آج چند سو لوگ آئیں، کل چند ہزار بھی آ جائیں گے تو پھر پرابلم بن جائے گی۔ اب کل کے واقعے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے کہیں اور منتقل کیا جائے۔ مائنس عمران خان کی آفر تو حکومت کر چکی ہوئی ہے پی ٹی آئی کو کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں، آپ سیاست کریں۔ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ موقف جو ہے اس سے ڈسون کریں، اس کو ان کی جو وہ پروپیگنڈا ہے یا وہ جو الزامات لگاتے ہیں فوج کے اوپر، فیلڈ مارشل کے اوپر، عاصم منیر صاحب کے اوپر، تو ان سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر دیں، ٹھیک ہے، -1 قبول کر لیں۔ تو -1 تحریک انصاف نے کہا کہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے آج پارلیمنٹ کے باہر گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ اگر -1 کیا گیا تو اس کے بعد ایک بھی باقی نہیں رہے گا، حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ اب یہ -1 جو ہے نا، یہ -1 شاید کچھ اور اشارہ بھی دے رہے ہیں، وہ ٹوٹل مائنس۔ پہلے بھی کہا گیا کہ عمران خان کو کچھ ہوا تو حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ عمران خان صاحب کو تو ٹیکنیکلی تو مائنس کر دیا گیا نا، سیاست پارٹی کا نشان نہیں ہے، عمران خان صاحب پارٹی کے چیئرمین نہیں ہیں، تحریک انصاف کے فیصلے ظاہر عمران خان صاحب اندر بیٹھ کے کرتے تھے تو وہ اب ان کو اجازت نہیں ہے، ملاقاتیں بند ہیں، تو ٹیکنیکلی تو ان کو مائنس کر دیا گیا۔ اب اگلا جو مائنس ہونے کا درجہ ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب شاید کسی اور طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کاروباری دنیا نہیں ہے کہ 2 میں سے 1 مائنس کرو تو 1 رہ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جی اگر 1 مائنس ہوا تو اس کے بعد باقی بھی نہیں رہیں گے۔ خان صاحب کی بہنوں پر واٹر کینن کا استعمال انف از انف، انہوں نے کہا بہت ہو گیا، اب یہ کیا کریں گے مجھے نہیں پتا۔ بیرسٹر گوہر صاحب اس طرح غصے میں نہیں آتے، لیکن وہ غصے میں۔ انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب سے ملاقاتوں کی اجازت نہیں ہے، جو ملاقاتوں کے لیے آتا ہے اس پر واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر وہ 2 گھنٹے تک اور بیٹھے رہتے تو ملک اور قوم کا کیا نقصان ہو جاتا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ 2-3 گھنٹے اور بیٹھ کر چلے جاتے، لیکن اگین پھر وہ حکومت والی سائڈ سے دیکھے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو اگر اجازت دیں گے کہ اپنی مرضی سے آ کر بیٹھ جائیں، اپنی مرضی سے چلے جائیں، تو پھر آہستہ آہستہ سختی نہیں ہوگی تو لوگ بڑھتے جائیں گے۔ اچھا، ایک اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر ایسا ہوگا جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ ایک اور چیز انہوں نے کی ہے جو امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب سے ملاقات تو اس بہانے سے نہیں کروائی جا رہی، یا یہ موقف ہے حکومت کا یا اسٹیبلشمنٹ کا کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پھر سیاسی بیان سامنے آ جاتا ہے، یا عمران خان صاحب کو فسادی انتشاری ایجنڈا دے دیتے۔ بشریٰ بی بی کی ملاقاتیں کیوں بند ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ویسے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتی، کوئی سیاسی بیان نہیں دیتی، تو ان کی ملاقاتیں 2 ماہ سے کیوں بند ہیں؟ بشریٰ بی بی کی بہن مریم ریاض بھٹو صاحبہ نے بھی یہ سوال کیا، باہر بیٹھی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کی ملاقاتیں خاندان سے نہیں کروائی جا رہی، میلے خانہ جاتے ہیں ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ تحریک انصاف نے بڑا سخت انداز میں جواب دیا ہے، اور ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں آج پی ٹی آئی نے احتجاج کیا، اور قومی اسمبلی میں ایک اور چیز بھی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ صاحب جو ہیں وہ بڑے غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی حکومتی وزراء جو ہیں وہ آتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر صاحب FEB کے ٹول فری نمبر پر ابھی کال کریں، کوئی جواب آئے تو بتا دیں۔ تو وفاقی وزیر طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ جی یہ سیاسی تقریر کر رہے ہیں، اور اگر مسئلہ ہے تو میرے ساتھ آ کر چیمبر میں بیٹھ جائیں۔ PLF چیئرمین جو تھے انہوں نے کہا کہ جی آپس میں بیٹھ کر مسئلہ حل کریں، لیکن آغا رفیع اللہ اچھے خاصے غصے میں تھے۔ غصہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو بھی تھا آج کے اجلاس کے حوالے سے۔ انہوں نے ایک اپنا جمع کروایا ہوا تھا کال اٹینشن نوٹس، اور اجلاس میں آج وہ پیش ہونا تھا اس کا جواب، اور اجلاس کر دیا گیا ملتوی۔ تو جس پر آصفہ بھٹو نے کہا کہ وہ آج بھی ایک نہتی لڑکی کے نام سے ڈرتے ہیں۔ بے نظیر صاحبہ کے متعلق انہوں نے اپنی والدہ کے متعلق ایک سوال رکھا تھا،
اس کا جواب وہ چاہتی تھی وزارت دفاع سے، لیکن جواب نہیں ملا۔ وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے کہا کہ جی ٹویٹ کیا، بعد میں 2 ٹویٹ کیے، کہتے ہیں کہ جی قائم مقام اسپیکر کے رویے پر انتہائی مایوسی اور افسوس ہوا۔ کورم موجود ہونے کے باوجود بار بار اجلاس معطل کرنا پارلیمانی نظام کا مذاق بنانے کے مترادف ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر کو سیشن مؤخر کرنے کی ہدایات دی گئی تاکہ میرا توجہ دلاؤ نوٹس پیش نہ ہو سکے۔ اجلاس مؤخر کرنا نہایت چھوٹی اور گھٹیا سیاسی چال ہے۔ یہ اتنا شدید غصہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو۔ مسئلہ کیا تھا؟ کون سا کال اٹینشن نوٹس تھا ان کا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے خود وہ شیئر کیا ہوا ہے ٹویٹر ہینڈل پر، اور اس میں آصفہ بھٹو ہیں، نوید قمر صاحب ہیں، اور عبدالقادر پٹیل، ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، انہوں نے، اور رفیع اللہ صاحب بھی ہیں، رفیع اللہ صاحب بھی۔ اچھا، اس میں لکھا یہ گیا ہے کہ وزیر برائے دفاع کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلائیں گے، جو جمہوریت اور ملک کی خاطر جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی خدمات کے اطراف میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد کو ان کے نام سے منسوب کرنے میں وفاقی حکومت کی ناکامی کے متعلق ہے۔ جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئی تھیں تو اسلام آباد کا جو اولڈ ایئرپورٹ تھا، پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس کا نام بینظیر بھٹو ایئرپورٹ رکھا تھا۔ اسی طرح راولپنڈی اسپتال کو بینظیر شہید اسپتال کا نام دیا گیا تھا۔ جب اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی 2013 میں، نیا ایئرپورٹ بنا، تو نئے ایئرپورٹ کو جب منتقل کیا گیا تو اس کو نہیں بینظیر بھٹو شہید کے نام سے منسوب کیا گیا۔ تو یہ وہ سوال وزارت دفاع سے انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ توجہ دلاؤ نوٹس دیا ہوا ہے، اور یہ بار بار ملتوی کیا جاتا ہے اجلاس تاکہ اس کی باری نہ آئے۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ آج بھی اس نہتی لڑکی سے ڈرتے ہیں۔ اب ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی 2013 کی نواز شریف صاحب کی حکومت میں، پھر اس کے بعد 2018 کی عمران خان کی حکومت میں بھی اس کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن نہیں کیا جا سکا، تو احساس پروگرام الگ سے۔ اور اب بھی یہ جو ریسنٹلی سیلاب متاثرین کے معاملے پر جس بات کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں تناؤ اور کشیدگی پیدا ہوئی تھی، وہ معاملہ تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سیلاب متاثرین کی امداد کا، کہ ان کی مدد کی جائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، فوری مدد۔ تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی میں نہیں کروں گی، میں تو اپنے فنڈ سے، اپنے بجٹ سے کروں گی۔ خیر، اب تک تو سیلاب متاثرین میں کچھ میں رقوم تقسیم ہوئی ہیں، لیکن بڑی تعداد میں لوگ ہمیں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو انہیں سروے تک میں نہیں گنا گیا، بلکہ ہمارے دفتر میں کچھ لڑکے کام کرتے ہیں، جنگ سے تعلق ہے ان کا، ان کے گھر گر گئے، کوئی نہیں گیا ادھر، کچھ لوگوں کو دیا گیا، کچھ کو نہیں دیا گیا، تو 100% لوگوں کو جو متاثر ہوئے ان کو نہیں ملی امداد، یا ان کو جو کمپنسیشن تھی وہ نہیں ملی۔ تو وہ جو بے نظیر بھٹو شہید کا نام ہے، آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں بیسیکلی کہ ان کے نام سے خائف ہے، اس کی وجہ سے ایئرپورٹ کا نام بھی نہیں رکھا جا رہا، اور سوال کیا جا رہا ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے قومی اسمبلی میں، تو اس پر بھی اسپیکر کو ہدایات دی جاتی ہیں کہ یہ سوال نہیں آنا چاہیے، اس توجہ دلائی نوٹس کی باری نہیں آنی چاہیے، اور وہ کہہ رہی ہے گھٹیا سیاسی چال ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو اس طرح ظاہر ہے، وہ کیونکہ انہوں نے ٹویٹ کیا تو الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ اس معاملے پر شدید غصے میں ہیں، تو پہلے کبھی اس طرح انہوں نے اس طرح کے الفاظ بھی استعمال نہیں کیے اور اس طرح غصے میں بھی نہیں آئی۔ یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر تناؤ جو ہے وہ مختلف شکلوں میں کبھی نہ کبھی، کل بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں تھے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے تو ہم نے ان کو رہا کروایا، اور رہا ہوتے انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ اور اسی طرح سیلاب کے دوران جو لڑائی ہوئی، اب چھوٹے چھوٹے معاملات پر جس طرح آغا رفیع اللہ نے غصہ کیا، آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں، کھینچا تانی ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، اور ظاہر ہے یہ اپنے منطقی انجام کو جا کر پہنچے گی، اور وہ منطقی انجام ہوگا دونوں اتحادیوں کے علیحدگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 923338122280।